سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے آپ اور میں ہم سب مل کر پیارے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، عالمگیر رسالت۔ پہلے تمام نبی کسی علاقے یا مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ السبا آیت نمبر 43۔ ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو کیا جاتا تھا اور مجھے قیامت تک آنے والی سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، تمام انبیاء پر برتری۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبر سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ معراج کی سیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کا منصب آپ کو عطا فرمایا ہے، جو آپ کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ نمبر 3، خاتم النبیین کا اعزاز۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیون ہوں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار سب سے زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ مزید فرمایا کہ جو شخص یہ دو آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم نمبر 6، 7، 8۔ مال غنیمت کی ہلت، تمام زمین کا پاکیزہ اور مسجد ہونا، ایک ماہ کی مسافت سے روب۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو عنایت نہیں کی گئی۔ نمبر 1، ہر نبی کو خاص اسی کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2، پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا لیکن میرے لیے اسے حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اور صرف میرے لیے ہی نہیں تمام زمین پاک، مطہر اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہذا جو شخص کے پالے اس کو نماز وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، اور میری ایسی روب سے مدد کی گئی جو لوگوں پر ایک ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 9، روز قیامت سفارش کا حق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی نصف امت جنت میں داخل کرا لوں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے موت تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور وہ قیامت کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور محدث محمد بن عبدالعزیز راوی حدیث فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ کس طرح قیامت کی پریشانی کو دور کیا جائے، تو وہ کہیں گے ہم کسی شخص کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی پریشانی سے نجات دلائے، تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کریں تاکہ وہ ہم کو اس پریشانی سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس موقع پر اپنی خطا یاد کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ میرا مقام نہیں، ان کو اپنے رب سے حیا آئے گی، لیکن تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ پھر لوگ جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں جا حاضر ہوں گے اور حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، تم ایسا کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور اپنی خطا کا ذکر کر کے رب کے سامنے اس فعل سے باز رہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا اور ان کو تورات عطا کی تھی، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خطا کا ذکر کر کے معذرت کر لیں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے حیا کریں گے اور کہیں گے کہ تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اسی حالت میں رہنے دیں گے، پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات قابل سماعت ہے، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا،
سفارش فرمائیں، آپ کی سفارش قابل قبول ہے۔ تو اس موقع پر میں اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس وقت مجھے سکھائی جائے گی، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اسی حالت میں چھوڑ دیں گے، پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں آپ کی بات قابل سماعت ہے، سوال کیجئے عنایت کیا جائے گا، سفارش فرمائیں قبول کی جائے گی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو رب تعالیٰ کی تحماد کروں گا، جو کلمات اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، بس میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ تیسری یا چوتھی دفعہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جہنم میں اب صرف وہ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اور قرآن نے ان کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب کر دیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 10، آسمانوں کی سیر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر معراج اور سیر کروائی اور کئی ایک تحائف سے نوازا، اور ان میں سر فہرست نماز ہے۔ یہ اعزاز کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع العليم۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ ترجمہ، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 11، نماز میں آگے پیچھے یکساں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے قیامت کے دن زمین قبر پھٹے گی، اور بعض دوسری روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور وہ پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 13، سب سے پہلے پل صراط عبور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 14، سب سے پہلے جنت میں داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آنے میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 15، جنت میں بلا حساب داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، یہ امتیاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 16، جنت میں سب سے زیادہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی اور 40 باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ بحوالہ صحیح ترمذی۔ نمبر 17، دل بیدار آنکھیں سوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آپ سے استفسار کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 18، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 19، اگلے پچھلے گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے کسی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی، مثلا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 122۔ ترجمہ: اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، سورۃ الفتح آیت نمبر 2۔ ترجمہ: تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی اور پچھلی لغزشیں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ جناب عطا بن رباح رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ بن عمیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عطا بن رباح بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور فرمایا: ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے عائشہ، آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پسند ہے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ قمیص کا اگلا حصہ تر ہو گیا، اور پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اس دوران میں سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا کہنے آ گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کی تباہی و بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے، اور وہ آیات یہ ہیں: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ترجمہ: زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نمبر 20، نماز بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب۔ اسلام کا عام قانون ہے کہ اگر آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اسے نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بھی پورا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کی بیٹھ کر نفل نماز صرف نصف ثواب رکھتی ہے، اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 21، 30 جوانوں کی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت عطا کر رکھی تھی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات یا دن میں بیک وقت اپنی تمام ازواج کے قریب جاتے تھے۔ وہ 9 تھی۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی طاقت رکھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، حقیقت میں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ لیکن ضروری ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے اور صورت کی شناخت رکھتا ہو۔ نمبر 23، جامعۃ الکلمات کی عطا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور روب کے ذریعے
سے میری مدد کی گئی ہے۔ بہاوالہ صحیح بخاری۔ جامع کلمات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفتگو کے لیے ایسے کلمات نوازے تھے کہ جو مختصر ہوتے تھے مگر یعنی مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے تھے۔ مثلا چند ایک مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، بہاوالہ ترمذی۔ نمبر 2، گناہ پر شرمندگی توبہ ہے، بہاوالہ ابن ماجہ۔ نمبر 3، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، بہاوالہ ترمذی۔ نمبر 4، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، بہاوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 5، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، بہاوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 24، آپ کی موجودگی عذاب سے بچاؤ کی ضامن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ آپ جب تک اپنے اصحاب کے اندر موجود یعنی زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور امت کے لیے بھی اعزاز رکھا ہے کہ اگر ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ ترجمہ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں کہ وہ بخشش مانگتے ہوں، بہاوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 25، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال۔ ہر انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ جب بھی اس کی روح قبض کی جاتی ہے کچھ دیر بعد 2 فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ جب وہ جواب دے لیتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے پتہ چلا، اور پوچھتے گئے سوال سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، اور یہ اعزاز بھی کسی نبی کو حاصل نہیں۔ اگر میت نیک ہے تو یہ اچھی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور اگر میت بری ہے تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک منکر اور دوسرا نکیر ہوتا ہے، اور وہ دونوں اس میت سے فرماتے ہیں، وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیا کہتے تھے؟ اگر وہ آدمی مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں تاکہ ان کو اپنے اس حال سے باخبر کر دوں۔ فرشتے اس سے فرماتے ہیں، تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، یعنی ہر کسی کو جگانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس سے وحشت ہوتی ہے، البتہ جب محبوب جگاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے، میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں کہتا تھا، لیکن میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ منافق کا یہ جواب سن کر فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں نکل آتی ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے۔ بہاوالہ جامع ترمذی۔ نمبر 26، زمینی خزانوں کی چابیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دوران میں کہ سویا ہوا تھا زمینی خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلے گئے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ بہاوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 27، مقام وسیلہ اور درجات فضیلہ کی عطا۔ مقام وسیلہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت عطا فرمائیں گے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 89۔ ترجمہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میں روز قیامت اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، بحوالہ صحیح بخاری۔ ترجمہ، یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے ذمے ہوگی۔ نمبر 28، عرش کے قریب خاص مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور آپ کا قیام عرش کے دائیں طرف ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے زمین سے نکلوں گا، پھر مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، میرے سوا تمام مخلوق میں سے کوئی بھی اس جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 29، امت محمدیہ کو امتیازی حیثیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مومن لوگوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی ابھی نہیں آئے ہیں، میں حوض کوثر پر سب کے آگے ہوں گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بعد والے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے ایک آدمی کے کالے سیاہ گھوڑوں میں سیاہ جسم و سفید اعضاء والے گھوڑے ہوں تو وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس وہ امتی قیامت کے دن وضو کی جگہ سے سفید چمکتے چہرے ہاتھوں قدموں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کے آگے ہوں گا، پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا جس طرح گمشدہ اونٹ بہٹایا جاتا ہے۔ میں آواز دوں گا کہ آؤ آؤ پانی پیو، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، بدعتی ہو گئے تھے۔ میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 30، روز قیامت آپ کی رشتہ داری کا برقرار رہنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو میں نے انہیں لوگوں سے کہتے سنا تھا، تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ہر تعلق داری اور رشتہ داری ٹوٹ جائے گی سوائے میرے تعلق داری اور رشتہ داری کے۔ نمبر 31، ریاض الجنہ کی عنایت۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ کے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کا باغیچہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 32، نہر کوثر کا اعزاز۔ روز قیامت میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنی اپنی امت کو پانی پلائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں گے، لیکن نہر کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر آیت نمبر 1، 2، 3۔ ترجمہ، اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس پر خیر کثیر ہے،
آپ کی ساری امت اس نہر پر پانی پینے جائے گی اور اس کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 33، ساتھی جن کا اسلام لانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن میرے جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ کو اعزاز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کو خیر الامم یعنی بہترین امت بنایا گیا۔ بحوالہ مجموع زوائد۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ ترجمہ، تم بہترین امت ہو۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی بہت سی چیزیں حلال کر دی جن کے بارے میں دوسری امتوں پر سختی کی گئی اور ہم پر کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ بحوالہ مستند احمد۔ نمبر 35، تحفظ قرآن کی ضمانت۔ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں نبی کی رحلت کے بعد غیر محفوظ ہو گئیں اور تغیر و تبدل اور تحریف کا شکار ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جو کبھی بھی تغیر و تبدل کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بے شک یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نمبر 36، جمعے کے دن کی خصوصی عنایت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہود کے لیے پیش کیا، انہوں نے ہفتے کو پسند کیا، پھر یہی دن نصارہ پر پیش کیا، انہوں نے اتوار کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پیش کیا اور ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق بھی نصیب کی، تو اب دنوں کی ترتیب ایسے ہو گئی، پہلے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ اسی طرح یہ قومیں روز قیامت بھی ہمارے پیچھے ہوں گی۔ ہم اگرچہ دنیا میں آخری امت ہیں مگر روز قیامت سب سے آگے ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 37، روزے میں وصال کی اجازت۔ وصال مسلسل روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو خود رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، میری اور تمہاری حالت میں فرق ہے، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 38، آپ سے تبرک کا حصول۔ آپ کی تمام اشیاء سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، مثلا صحابہ آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ عام لوگوں کو بھی پسینہ آتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسینہ آتا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، صحابہ اور صحابیات اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے اور پھر اسے بطور تبرک استعمال کرتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ مزید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں، وہ بچوں کی دوائی میں ڈال کر حصول شفاعت کے لیے وہ بچوں کی دوائی میں ڈال کر حصول شفاعت کے لیے تبرک حاصل کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 39، تحفے کی اجازت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا لایا جاتا تو آپ پوچھ لیتے کہ یہ کیا ہے، اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھا لیتے، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ نہ کھاتے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 40، صدقے کی حرمت۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ात लोगों की मेल कुचेल होते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए हलाल नहीं। बहवाला सही मुस्लिम। मोहतरम अजीज़ों, ये थी हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की 40 खुसूसियात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आइए आप और मैं हम सब मिलकर प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।